بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ اسد اللہ خان موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا معاملہ فی الوقت ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اچانک سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں خاص طور پر جو سرگودا یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر انہوں نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑا آسان ہے، میں اے سی اتروا دوں، میں ہیٹر بند کروا دوں، میں فلاں کر دوں، عمران خان کے بارے میں کھانا بند کر دوں۔ اور پھر انہوں نے حسان نیازی کے حوالے سے بات کی۔ حسان نیازی پہ انہوں نے کہا کہ بچوں جیسا نہیں بننا، وہ عمران خان کا بھانجا ہے، اور عمران خان ہی بانی چیئرمین تحریک انصاف کا بھانجا بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ پینٹ لہرا رہا تھا، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی، جب وہ 10 سال کے بعد نکلے گا باہر تو دنیا تبدیل ہو چکی ہوگی۔ یعنی ابھی آپ کے مذاکرات یہ چل رہے ہیں کہ یہ مقدمات ختم کیے جائیں، اور اس دوران مریم نواز یہ ورڈکٹ دے رہی ہیں کہ 10 سال کے بعد وہ نکلے گا اور دنیا تبدیل ہو چکی ہوگی۔ اور پھر آج جو انہوں نے گزشتہ رات خطاب کیا شام میں، اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم جانوروں کا بھی علاج کریں گے، اور جو سیاسی جماعتوں میں کچھ لوگوں کو بیماریاں لاحق ہیں ہم ان کا بھی علاج کریں گے۔ تو یہ جو تندی ہے، یہ تیزی ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور کون سے آپٹکس ہیں؟ یہ مسافے والی تصویر سے لے کے آنورڈ کیا کچھ ہوا ہے؟ اسد اللہ خان صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز سٹائل آف پالیٹکس، وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کہ ہم نے اپنا جو سیاسی ورثہ ہے وہ منتقل کر دیا، مریم نواز از دا فیوچر۔ ادھر سے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب بلاول از دا فیوچر۔ تو یہ فیسز ہوں گے پاکستان کی سیاست کے۔ تو مریم جو ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں، اس پولیٹکس کو آپ کس طریقے سے انالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو انہوں نے حسان نیازی کو نشان عبرت بنا کے پیش کیا ہے، یعنی انہوں نے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جو اگر تم بن گئے تو دیکھو زندگی تباہ ہو جائے گی، یعنی وہ ایک نشان عبرت ہے۔ اور کل میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کو سن رہا تھا، تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بہت برا مانا اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ بندہ کو، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بندہ کو شرم ہی کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ بات اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارا یا سلام دعا ہے، تو بندہ کو حفیظ اللہ نیازی نے کیا نہیں کیا اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اب پتہ چلا کہ سیاست کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی۔ یعنی کہا کہ اتنے تم بے شرم ہو کہ تمہیں خیال بھی نہیں آیا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بے شرم ہو کہ تمہیں میرے ساتھ تعلق کا بھی خیال نہیں آیا، یہ بات کرتے ہوئے کہ میرے بیٹے کو تم نشان عبرت بنا کے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہی ہو۔ تو دیکھیے، اس میں کوئی ایک صاف سی بات یہ ہے کہ مریم نواز کو یہ پتہ ہے اور خواہش ہے، آدھا وہ جانتی ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے لیے، اور دوسرا ان کی یہ خواہش ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے کوئی ٹالرنس۔ ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ہی دے دے، سپریم کورٹ کہے کہ جی ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو ساری چیزیں رول بیک ہو جائیں گی، پھر ان کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہوگا، پھر ہو سکتا ہے وہ ان کو معافی کر دیں، ہو سکتا ہے ان کو 1 سال کی سزا دیں۔ لیکن عدالت میں معاملہ ہونے کے باوجود مریم نواز فرماتی ہیں کہ 10 سال کی سزا ہو چکی ہے، یعنی اس نے تو 10 سال کے بعد باہر آنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مریم نواز اور ان کی جماعت کا مفاد اسی چیز سے جڑا ہوا ہے کہ یہ معاملہ 10 سال تو کیا 20 سال تک بھی حل نہ ہو، یہ معاملہ لٹکا رہے، چلتا رہے، اسی سے ان کی سیاسی بقا ہے، اور اسی سے میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اور یہ جو آپٹکس ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ جاتی ہیں سرگودا یونیورسٹی، جو ان کا مشن سرگودا تھا، اس میں وہ بچوں کے ساتھ ملی نغمے اور یہ سب کچھ کر رہی ہیں، وہ جو ایک اپنا تاثر سافٹر امیج، یا یوں سمجھ لیں کہ جو عمران خان صاحب نے پورا 1 سال 1.5 سال ہم نے دیکھا کہ ریگولرلی انٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا، تو یہ کیا کاپی ہو رہا ہے معاملہ، یا مریم نواز جو ہے وہ کوئی سافٹر امیج ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے مریم نواز کو کسی نے سمجھایا ہے کہ یوتھ جو ہے نا، عمران خان کی طاقت یوتھ ہے۔ جیسے مریم نواز نے کہا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا ان کا جملہ کہ جی ہیلتھ کارڈ نکال دو تو اس کے پلے بچتا کیا ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہیلتھ کارڈ نکالنے کے بعد جو کچھ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آج تک روز نیا پروجیکٹ لانچ کرتی ہیں، کوئی دوائیوں کا ڈبے بنا کے بھیجتی ہوں، جی میں نے موبائل ایمبولینسیں بنا دی ہیں، میں نے موبائل کلینک ہاسپٹل بنا دی ہیں، یعنی وہ 10 چیزیں اور کریں گی تاکہ وہ عمران خان کے ہیلتھ پروجیکٹ کو کمپنسیٹ کر سکیں، اور کیونکہ وہ عمران خان کی کامیابی تھا۔ اسی طرح سے مریم نواز کو کسی نے سمجھایا کہ عمران خان سے یوتھ نکال دو، یوتھ کو ڈیٹیچ کر دو، تو عمران خان کے پلے تو بچتا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے ان کے پاس ٹھیک ڈیٹا نہیں ہے۔ مریم نواز اگر انالائز کریں 8 فروری 2024 کے الیکشنز کو، تو انہیں پتہ چلے کہ جتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں نے نکل کے ووٹ دیا ہے، اتنی ہی بڑی تعداد میں نکل کے خواتین نے ووٹ دیا ہے۔
اور خواتین نے سرپرائز کیا ہے پی ایم ایل این کو, اور خواتین جو ہیں وہ بالکل الگ سائڈ پہ کھڑی ہوئی. دیکھیے کہ جس میں کسی اسٹوڈنٹ نہیں وہاں پر, جب مریم نواز وہاں پر موجود ہیں تو اپنے موبائل فون کو ایک سے ریکارڈ کر رہے ہیں اور دوسرے پہ عمران خان کی تصویریں اور پیچھے کو گانے شانے لگائے ہوئے ہیں. یہ سارے بھی آپٹکس ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پہ ایڈ کر دوں بیفور وی کم ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پر عمران خان صاحب نے اظہار لا تعلقی کیا ان اکاؤنٹ سے جو سعودی عرب یا گلف ممالک, عرب ممالک کے اوپر تنقیدی ٹویٹس کر رہے ہیں. یہ جو سارا معاملہ ہوا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ معاملہ بہاولپور رحیم یار خان ایئرپورٹ اور وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, ساؤتھ پنجاب کے اس آپٹکس سے, اور آن ورڈ کا شکل اختیار کر گیا. لیکن مریم نواز صاحبہ جو کر رہی ہے نا, دیکھیں وہ جا کر یونیورسٹی میں لوگوں کو اپنا ایک سافٹر امیج دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں. ایک کریکٹر ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پر دیو مالائی قصے مشہور ہوتے ہیں, کوکاف کی پریاں اور اپنا پرستان کی پریاں اور کوکاف کے دیو, وہ جن ہے وہ آ کے پری اٹھا کے لے جاتا ہے. اسی طرح مائتھولوجی, گریک مائتھولوجی ہے جو انگریزی لٹریچر میں مائتھولوجی بیان ہوتی ہے, اس میں کریکٹر ہے رابن ہوڈ. رابن ہوڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دا گریٹسٹ سوارڈز مین آف ہز ٹائم, دا گریٹسٹ آرچر, یعنی اس سے بہترین تیر انداز اور تلوار چلانے والا کوئی نہیں تھا. لیکن وہ مشہور اس وجہ سے تھا کہ وہ امیروں کو لوٹتا تھا, اور امیروں سے جو لوٹا ہوا پیسہ تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا, اس لیے وہ بڑا مشہور تھا. تو یہ رابن ہوڈ کے اوپر بہت کچھ بنا ہوا بھی ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے جو یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ نے غریبوں کا ووٹ لوٹا ہے, تو اب پہلے مہر شرافت والی سیٹ تو اپنی کلیئر کرے نا. فارم 45 جو ہے وہ اٹھا کر ماریں پھر آپ لوگوں کو. لوگوں کے اندر اس وقت ایک احساس ہے اس بات کا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے حق کے رائے دہی پر ڈکیتی ماری, تو یہ تاثر ختم کیے بغیر معاملہ اس طرف نہیں جا سکتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, میں ویسے اگر ایک جملہ سے کہہ دوں نا آپ اگلی بات آنے سے پہلے, کہ دیکھیں یونیورسٹیوں میں جاتے ہوئے یہ ان کو بہت بڑا رسک لینا پڑ رہا ہے, اور اس کے لیے پوری مینجمنٹ کرنا پڑی ہے. یونیورسٹیوں کو بند کر دینا, پوری یونیورسٹی میں باقی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دینا, اور اس کے بعد پھر پنڈال کو اس طرح سے بنانا کہ کم از کم جو ہے وہ 200 میٹر کے فاصلے تک کوئی بچہ نظر نہ آ رہا ہو. میں نعرے نہیں لگ گئے تھے, یاد نہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی. اور اس سے پھر ہمارے جو انوار صاحب گئے تھے, انوار اللہ کاکڑ صاحب گئے تھے, کس طرح کے کس نوعیت کے سوالات کیے تھے. میں مریم صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ ایک انٹریکٹیو سیشن رکھیں بچوں کے ساتھ, ان سے سوالات لیں اور لائیو جائیں, پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنی محبت ہو رہی ہے. کیونکہ ان کو دیکھیں یہ جو اتنے فاصلے پر کھڑا کرتے ہیں, اس میں ایک ان کو خوف یہ ہے کہ کوئی بچہ نعرہ نہ لگا دے, مائک میں نہ آ جائے, کوئی خدا نہ خاصا کوئی جوتا نہ اچھال دے, کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ جسے بدنظمی ہو جائے. کیمرہ آپ دیکھیں ان کی تقریر میں کیمرہ بچوں پہ نہیں ڈالتے, ٹھیک ہے, ایک صرف گانا گاتے ہوئے کیمرہ گھمایا گیا اور بہت دور سے بچوں پہ ڈالا گیا. بچوں کے ایکسپریشن نہیں دکھائیں گے, اور اسے دکھانے کی کوشش کریں ایسے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں موجود سوال اور ان کے کلیجے میں موجود وہ آگ جو ہے جو 8 فروری کو لگی تھی کہ بھئی میں نے ووٹ دیا ہے, میرا ووٹ. اب آپ سوچیں جسے مریم نواز کی پارٹی کو ووٹ نہیں کیا اور اس کا ووٹ نہیں مانا گیا, اور وہ آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو کس بے چینی کے ساتھ بیٹھا ہوگا. اور وہ آپٹکس دیکھیں نا, آپ کر کیا رہے ہیں, مثلا یہ خود کو دھوکہ دینا تو یعنی کہ کوئی بھی دے سکتا ہے نا. آپ مری کی آؤٹ سکرٹس میں بیک سائڈ پہ کسی ایسی سڑک پہاڑ کی, اس کو دونوں طرف سے بند کر کے وہاں پر نون لیگ کے ورکرز 8 یا 10 اکٹھے کر کے میاں صاحب کی گاڑی کو بریک لگوا کے, یعنی آپ وہ جتنی فوٹیجز میاں صاحب کی جاری ہوئی کیا عوام میں گھل مل گئے, ان میں کیا عوام میں گھل مل گئے. میں یہ حیران ہوں کہ مری جیسا جگہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ٹریفک ہی ٹریفک ہوتی ہے ہمیشہ, سال کے 365 دن شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو کہ لوگ موجود نہ ہو. ایک ایسی سڑک بھی مل جاتی ہے جہاں پر میاں صاحب 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی جو ان کا انٹریکشن ہے اس دوران نہ ایک گاڑی رائٹ سے گزرتی ہے نہ لیفٹ سے گزرتی ہے. تو یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے. اور دوسرا یہ معاملہ, یہ جو اے سی اور ہیٹر دماغوں میں پھنس گیا ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس دن ہم پروگرام میں بھی بیٹھے بات کر رہے تھے تو اس کے اوپر وہ ہمارے کولیگ ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ عمران خان جو ہے نا وہ امریکہ جا کے تقریر کرتا تھا کہ میں واپس جاؤں گا, میں جا کے اے سی اترواؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو تنقید کرنے والی بات ہے, لیکن اس سے ہمیں ایک فیکٹ پتہ چلتا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ نواز شریف کے کمرے میں جیل میں اے سی تھا, ابھی جو اتروانا تھا, ہاں جو اتروانا تھا, جو نہیں اتروایا ایونچولی. تو عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ اے سی اتروا لوں گا,
اور نہیں اتروایا تو یہ تو ہے آپ کے لیے قابل تنقید جی. اور ادھر اس کے کمرے میں تو اے سی نہیں ہے, یہ قابل تنقید نہیں. ہاں نہیں, اور جو نہیں ہے وہ اتروانا ہے, وہ کیسے اتروانا ہے بھائی؟ تو یہ اب جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو یہ اب یہ بتائیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہوا اور رحیم یار خان اور ایئرپورٹ اور جناب محمد بن زید کے ساتھ تصویر, وہ جو تصویر وائرل ہوئی, اس سارے معاملے کے بعد ابھی عمران خان صاحب نے جن لوگوں نے تنقید کی اس کے اوپر اظہار لا تعلقی کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا, لوگوں کو روکا ہے کہ آپ یہ نہ کریں, ان کو ٹارگٹ نہ کریں. تو یہ کیا کہانی؟ تو مریم نواز کا مقصد پورا ہو گیا نا یہ کرنے سے. دیکھیں اس میں ہم, یہ اگرچہ 3-4 دن پرانی بات ہو گئی ہے, لیکن آپ نے اب تک یہ تبصرے سنے ہوں گے کہ جی یہ غلطی ہو گئی, تصویر جاری کی اور مریم نواز کے سٹاف سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے غلطی سے جاری کر دی اور یہ دیکھا نہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. دوسرا تبصرہ یہ ہوا کہ جی مریم نواز نے اس کو بے خیالی میں جاری کروا دیا کیونکہ ان کی اپروول کے بغیر تو جاری ہوتی نہیں ہے, کوئی بھی تصویر ان کے اپروول کے نہیں ہو سکتی. تو جی انہوں نے بے خیالی میں کرا دیا, انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ سوشل میڈیا ہے. مطلب جاوید چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو یہ نہیں پتا کہ یہ سوشل میڈیا کیا بلا چیز ہے اور ان کو کیسے اس کا جو ہے وہ پورا وہ کرے گا. لیکن ہماری اطلاع مختلف ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ تصویر جاری کرائی, جاری ہونے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد اس کا رد عمل آنا شروع ہوا, اور جیسے ہی رد عمل آنا شروع ہوا تو مریم نواز نے اس پر غور و خوض کرنے کے بعد ہدایات جاری کروائیں کہ اس تصویر کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے, اور ہدایات جاری کی اپنے ایم پی ایس کو, اپنی سہیلیوں کو, کہ اس کو ٹک ٹاک پہ, اس کو ٹویٹر پہ, ہر ایک اس کو ٹویٹ کرے. جب اس پر رد عمل آنا شروع ہوا, اور جن لوگوں نے ٹویٹ نہیں کیا سٹاف نے ان کو تھوڑی دیر بعد, آدھے گھنٹے بعد دوبارہ چیک بھی کیا, ریمائنڈر دیا کہ بھئی ابھی تک آپ نے ٹویٹ کیوں نہیں کی. تو یہ خبر جب مجھے پتہ چلی تو میرے لیے بڑا حیران کن تھا, یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ جیسے یہ بیک لیش آنا شروع ہوا اور اس تصویر پہ جو ہے وہ تنقید آنا شروع ہوئی, فوراً مریم نواز نے فیصلہ کیا کہ بس ٹھیک ہے, اس کو اور پھیلاؤ, اس کو جتنا پھیلا سکتے ہو اس کو پھیلاؤ. ہو سکتا ہے کیونکہ تنقید تحریک انصاف کی طرف سے شروع ہوئی تو محمد بن زید اور یو اے ای کے ساتھ ریلیشن خراب ہوں گے, یہ ریزن ہو سکتا ہے. دیکھیں اس وقت تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں پھیلائی جا رہی ہے یہ. اس وقت اپیرنٹلی یہ لگتا تھا کہ شاید زیادہ شہرت کے لیے, خیر ان کو شہرت کی اس طرح سے ضرورت تو نہیں ہے, لیکن جب نا کہ ہمارے جیسے علاقوں کے لوگ جب وہ آتے ہیں تو یہاں پر سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں اترواتے ہیں یا میڈیا سیلیبریٹیز کے ساتھ جا کے روب ڈالتے ہیں کہ دیکھو میرا فلانے کے ساتھ میرا تعلق ہے, اب تصویر بس تصویر میں تو آپ نے ایسا ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے نا. تو یہاں اس میں ایک تاثر یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے یہ لوگوں کو دکھایا کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے, کتنا اچھا تعلق ہے, اور تعلق تو ریفلیکٹ ہونا چاہیے نا کہ پھر وہ جو شہباز شریف کہتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر لے آئیں گے اور 20 ارب ڈالر تو وہ لے آئیں گے, وہ آئے گا. ابھی تک تو یہی ہوتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خان کو دیے تھے نا وہ واپس نہیں لیں گے, جو دیے تھے وہ واپس نہیں لیں گے, رول اوور. اچھا اس میں جو آپ نے سوال کیا نا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, تو دیکھیں اس پر آپ ایسے تجزیہ کریں, آپ زیادہ فارن ریلیشنز کو زیادہ جانتے ہیں اور اس پوری سائنس کو, لیکن میرے خیال میں شاید ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ اس قدر اس پر تنقید کریں کہ جو یو اے ای والے ہیں وہ اوفینڈ ہو جائیں, اس پہ ناراض ہوں اور کہیں کہ یار یہ دیکھو ٹرول کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. تو پی ٹی آئی کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ اور کنگ کے ساتھ ان کے ساتھ خراب ہوں, یہ بھی ایک وجہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. اور جب عمران خان نے کہا کہ جی ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اس پر وری تو ہوئے ہوں گے کہ یار یہ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, اور ان کو اس سے احساس تو ہوا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ شاید پھر ان کا پرپس اب ہوا ہے. اس میں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ویسے انالیسس کے طور پر کہہ دیتا ہوں کہ اگر if it was all normal for them as well, تو یہاں پر ایک سفارت خانہ ہے یو اے ای کا, حماد الزابی ان کے سفیر ہیں, سعودی عرب باقی ممالک کے بھی ہیں, ان کے کوئی بھی ڈگنیٹری آتا ہے تو یعنی ان کا ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہو, ان کا کراؤن پرنس آ رہا ہو, ان کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو, ان کا کوئی فورن منسٹر آ رہا ہو, تو یہاں پر ایمبیسی جو ہے ان کو خود بھی ایک پروٹوکول دیتی ہے, ان کی تصاویر اور خبریں, انٹریکشن, ملاقاتوں میں کیا ہوا صحافیوں کو جاری کرتی ہے. تو صحیح ہے, انہوں نے جاری نہیں کی, انہوں نے تو مریم نواز کے ساتھ کوئی تصویر جاری نہیں کی. اگر یہ بالکل ہی نارمل بات تھی تو یہ وہاں پر تو نہیں ہوا. البتہ اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے, لیکن یہ حیران کن ہے. یہ ریزن ون آف دا ریزن ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر یہ اس کے اوپر تصویر آئے گی, یہ تنقید کریں گے, تنقید میں مریم نواز کا تو دائرہ کے تنقید کریں گے, ساتھ میں اس کا بھی رگڑا لگا دیں گے.
جو پریزیڈنٹ ہیں محمد بن زید, اور محمد بن زید کو جب کریں گے تو وہ اوفینڈ ہوں گے, وہ پوری ایک فیل جنریٹ ہوگی, اور اگر کوئی سافٹ کارنر ڈیولپ ہونا بھی ہے یا کوئی لیٹر آن تو وہ تحریک انصاف کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. آئی تھنک دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس کہ عمران خان نے پھر اس کے اوپر بڑا ہی ٹوک این ایکسیپشن ٹو وٹ ہیپنڈ, اور پھر انہوں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی جاری کروایا. تو یہ بہرحال ایک انٹرسٹنگ پہلو ضرور ہے. مریم نواز ہو, بلاول ہو, نہیں, لیکن اس میں نیو لیگ اور نئی جنریشن ہے آف پولیٹیشینز which is being evolved. نہیں دیکھیں نا, میں تو پھر بڑا حیران ہوا یہ بات سن کے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے استعمال کو, یہ تو میں تو اپریشیٹ کروں گا مریم نواز کو, کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس کا یعنی دور اندیشی ہے اس میں ان کی, کہ انہوں نے سوچا نہیں. دیکھیں نا, جب رد عمل آنا شروع ہوا تو پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا نا کہ اس کو جتنا زیادہ پھیلایا جائے گا اتنا تحریک انصاف کا معاملہ بگڑے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا سیاسی طور پر. تو یہ تو ان کی دور اندیشی کو داد دیں. ہاں نہیں, لیکن دور اندیشی کو داد دینے کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مریم نواز صاحبہ یہ ان کی جماعت, ان کی پالیسی, اور اس میں سارا جو چیز میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک فالٹ آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک تو کوئی 100-200 سال پیچھے ہیں بیانیے کی جنگ میں, کوئی 20-25 سال آپ پیچھے ہیں, کئی دہائی پیچھے ہیں آپ سوشل میڈیا کی ڈومین میں. جی, جو معاملات جن پہ آپ کو اب سیاسی میدان جنگ ہے کیا, ٹویٹر ہے نا. اصل میں جو اس وقت سیاست بیانیہ بنانا, پاپولیرٹی اور یہ سارے معاملات جو بنتے ہیں وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. ان کو بند کر کے تو آپ مقبول ہو نہیں سکتے. اگر آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ ان کو بند کر دیں گے. دوسرا آل ٹوگیدر یہ مسئلہ بڑا خراب ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے, میں حیران ہوں وہ اس کا گاہک کون ہے. گاہک ہے جو عام عوام ہے, بندہ ہے. تو کلائنٹ کو تو آپ سر آنکھوں میں بٹھاتے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مردے دفنانے آتے ہیں, جو پٹھان ہیں وہ بے وقوف ہیں, جو نوجوان ہیں وہ گمراہ ہیں, جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں وہ غدار ہیں اور ملک دشمن ہیں. اس اسٹریٹجی کے ساتھ, اس بیانیے کے ساتھ, اگر اس بیانیے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور آپ نے ان کے سامنے جا کے بچوں میں تمہاری ماں ہوں اور میں اس طریقے سے کر رہی ہوں اور یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ پیسہ آپ ہی کا ہے, میں آپ کو لوٹا رہی ہوں, آپ یہ سوچیں کہ 70 سال سے آپ کو یہ پیسہ کیوں نہیں ملا, تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ اس میں سے 42 مہینے عثمان بزدار کے نکال کے جو جن سے سوال پوچھ رہا ہے کہ 70 سال سے یہ پیسہ نہیں پہنچا, اس میں جو آدھی ہی چیف منسٹر ہیں پنجاب کے جو سب سے زیادہ رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے والد صاحب چیف منسٹر رہے ہیں, تو وہ بتائیں وہ کس سے سوال کروا رہی ہیں. انہوں نے تو بیسیکلی چارج شیٹ اپنی ہی فیملی کو کر دیا ہے. سب سے زیادہ تو وزارت جو اعلیٰ ہے پنجاب کی وہ اسی فیملی کے پاس رہی ہے. اور بچوں سے آپ یہ سوال کریں کہ 70 سال سے پوچھیں, پہلی دفعہ ہو رہا ہے جی, ہاں کہ 70 سال سے یہ پیسہ آپ کو نہیں ملا تھا, تو آپ اپنے والد اور اپنے نیچے جا کے ساتھ جو کر رہی ہیں. تو یہ بہرحال جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کے اوپر جو سائڈ بائی سائڈ چیزیں ہو رہی ہیں حیران کن ہے. کہ ایک طرف جب آپ مذاکرات کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیونکہ فلاں سخت ٹویٹ کر دیا لہٰذا مذاکرات میں رکھنا جو ہے وہ پڑ گیا ہے, تو دوسری طرف اگر مریم نواز صاحبہ وہی اے سی والی بات جو اسی دماغ میں پھنس چکا ہے, پھر حسان نیازی والی بات, نشان عبرت والی بات, 9 مئی والی بات, اور پھر خاص طور پر یہ کہنا کہ جہاں ایک طرف آپ جب وہ جلسے کی اجازت مانگتے ہیں آپ ان کو جگہ مویشی منڈی میں دیتے ہیں, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جانوروں کا علاج کریں گے وہاں پہ سیاسی جماعتوں میں لوگوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں ہم ان کا بھی علاج کریں گے. تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو جو اس وقت یہ سارا سیاسی منظرنامے پر چل رہا ہے, جس پر اب یوزلی جو ہے ہوگا یہ کہ اسد اللہ خان صاحب اور میں ہم ریگولرلی جو ہے وہ ان معاملات پہ نشستیں رکھا کریں گے, جو علیحدہ سے ان کے چینل پر اور میرے چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ ہوا کرے گی. تو جو ان کے طرف دیکھ رہا ہے, جو میرے چینل کے اوپر دیکھ رہا ہے, ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.